بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرۂ آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ لاکھوں دلوں کی دھڑکن یہ ناول 80 کی دہائی میں لکھا گیا تھا۔ آج تک اس کے درجنوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور قارئین کو ہمیشہ اس کے نئے ایڈیشن کا انتظار رہتا ہے۔ یہ کہانی ہے مادر وطن کے ان گمنام سرفروشوں کی جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل پر قربان کیا۔ ہمارے پاک وطن کی مٹی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان محبان وطن جانبازوں نے ہم پر وہ احسانات کیے ہیں جو تا قیامت چکائے نہیں جا سکتے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کے دکھ اتنے گھمبیر نہیں ہوتے کہ وہ بھلائے نہ جا سکیں۔ محبت ہی سب کچھ نہیں، زندگی کے تقاضے کچھ اور بھی ہیں۔ عملی زندگی کا سچ کتابوں کے سچ سے ذرا مختلف ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی عذاب نہیں فرض ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی پہلی قسط کی جانب۔ سر شام ہی ہم سرحدی علاقے میں پہنچ گئے تھے، اور اب ایک جیپ گاؤں کے کچے پکے ٹیڑے میڑے راستوں پر اچھلتی کودتی مجھے اس سرحدی چوکی کی طرف لے جا رہی تھی جہاں سے میں نے سرحد عبور کرنی تھی۔ جاسوسی تربیت کے سخت ترین مراحل سے گزرنے کے بعد عملی میدان میں یہ میرا پہلا قدم تھا۔ جب ہم لوگ اسٹیشن پر گاڑی سے اتر کر جیپ میں سوار ہو رہے تھے تو میرے انسٹرکٹر میرے ساتھ ہی موجود تھے۔ ٹرین میں سارے راستے انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ مجھے ٹریننگ میں سرحد پار کرنے سے متعلق بتائے ہوئے تمام اصول دہرا دیے تھے، لیکن جیسے ہی ہم لوگ اسٹیشن پر پہنچ کر پہلے سے منتظر جیپ میں سوار ہوئے وہ خاموش ہو گئے۔ مجھے بھی تو اپنی ٹریننگ کے مطابق اب بالکل خاموش رہنا تھا، کیونکہ حفاظتی اقدامات میں پہلا اقدام یہی تھا کہ جہاں تک ممکن ہو خود کو چھپائے رکھو۔ مجھے انسٹرکٹر کے وہ الفاظ اچھی طرح یاد تھے۔ عملی میدان میں بسا اوقات حالات تربیت میں بتلائی گئی باتوں سے بالکل مختلف پیش آتے ہیں، اور وہی اصل میں ایک جاسوس کے امتحان کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ جیپ ہمیں لے کر سیدھی کمپنی ہیڈ کوارٹر میں پہنچی تھی، جو سرحد سے قریباً 2.5-3 میل کے فاصلے پر بنا ہوا تھا۔ اسٹیشن سے یہاں تک کا فاصلہ ہم نے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا، لیکن اس آدھے گھنٹے ہی میں سرحدی علاقے میں فوج کی نقل و حرکت نے مجھے معاملے کی سنگین نوعیت کا احساس دلا دیا تھا۔ اپنے جیالوں کو حالت جنگ میں دیکھ کر میرے جذبے کو گویا مہمیز لگ گئی تھی۔ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تھا جب ہم ایک مرتبہ پھر سرحدی چوکی کی طرف سفر کر رہے تھے، لیکن اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایک اور ہستی بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس سے ملو، یہ ہے عبداللہ، تمہارا گائیڈ۔ میرے انسٹرکٹر نے کمپنی ہیڈ کوارٹر میں ایک چھریرے سے جسم کے نوجوان سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ جواب میں نے کچھ نہ کہا، اور دلہے کو امید بھی یہی تھی، کیونکہ وہ اس بزنس میں کافی پرانا تھا اور جانتا تھا کہ اپنے ساتھی کے متعلق کوئی بھی اطلاعات جاننا قانوناً جرم ہے، اور خود اس کا ساتھی اپنے متعلق کبھی سچ نہیں بولے گا۔ میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے اس سے ہاتھ بھی نہ ملایا تھا، مبادا وہ میری انگلیاں ہی نہ گن لے۔ اصل میں انسٹرکٹر صاحب کے سامنے کم از کم ایک ہونہار شاگرد کا کردار ادا کرنا چاہتا تھا، ایسا ہونہار اور لائق شاگرد جو اپنے استاد کی معمولی باتوں کا احترام کرتا ہو۔ اپنے گائیڈ پر شک کرو، ممکن ہے وہ ڈبل ایجنٹ ہو۔ ہر جاسوسی کی تربیت حاصل کرنے والے کو سب سے پہلے گائیڈ سے متعلق یہی بات کہی جاتی تھی۔ دلہا ہمارے آگے آگے جا رہا تھا، میں اور انسٹرکٹر صاحب پیچھے پیچھے۔ میں نے بھارتی دیہاتیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے اور اپنا حلیہ بالکل مونے سکھوں جیسا بنا رکھا تھا۔ میرے انسٹرکٹر کے اس وقت کیا جذبات تھے جب وہ اپنے شاگرد کو پہلے مشن پر روانہ کر رہا تھا، اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا تھا۔ پوسٹ تک پیدل چلتے ہوئے وہ مجھے اس علاقے کی تفصیلات بتاتے رہے جہاں سے میں نے سرحد عبور کرنی تھی۔ سرحد عبور کرنے کے بعد آنے والے پہلے گاؤں کا نام، پکی سڑک کہاں ہے، ان کی سرحدی چوکی کس طرف ہے، عموماً BSF والے کس علاقے پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، محفوظ راستہ، راستے میں آنے والے ندی نالے، ان کا محل وقوع، آبادی سے متعلق معلومات، گردوارے اور مندر کی نشاندہی، تھانے کا اتا پتہ،
اسمگلروں کے راستے اور دیگر باتیں۔ میرے ذہن میں علاقے سے متعلق تمام جزیات نقش ہوتی جا رہی تھیں۔ پوسٹ سے کچھ فاصلے پر ہم رک گئے۔ غالباً ان لوگوں کو ہماری آمد سے پہلے ہی باخبر کر دیا گیا تھا، اور اب ایک انسپکٹر 2 سپاہیوں کے ساتھ میرا منتظر تھا۔ اس سرحدی پوسٹ پر ایک کچے مٹی سے بنے ہوئے کمرے میں لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی میں ایک مرتبہ پھر میں اور میرے انسٹرکٹر صاحب ایک بڑے سارے نیلے سے رنگ کے نقشے پر جھکے ہوئے تھے۔ مجھے اپنا ٹارگٹ سرخ پینسل سے ایک گول دائرے کی شکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ جب ایک حوالدار چائے لے کر وہاں آیا تو ہم نقشہ سمیٹ چکے تھے۔ کمرے میں ہم دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ چائے کے ساتھ ہی دلہ بھی اندر آ گیا تھا۔ ہم تینوں نے اکٹھے ہی چائے پی تھی۔ اس اثناء میں پوسٹ پر مغرب کی اذان ہو گئی اور ہم وہیں ایک خالی قطعہ زمین پر بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ چونکہ رینجرز کے لیے یہ امر باعث سعادت ہوتا ہے کہ وہ اپنے زیر نگرانی ایک پاکستانی مجاہد کو سرحد پار کروا رہے ہیں، اس لیے شاید مقامی پوسٹ کے حوالدار صاحب جو ان کے امام تھے نے خاص طور پر قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت کیں جن میں اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ آیات کی تلاوت اور ان کے جذباتی اور رکت انگیز لہجے کا اتار چڑھاؤ کی آمد ڈھا گیا، اور جب میں نے سلام پھیرا تو میرے ارد گرد تمام مقتدیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو جھل ملا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم رخصت ہو رہے تھے۔ پوسٹ ہی پر میرے انسٹرکٹر صاحب مجھ سے بغل گیر ہو گئے کیونکہ انہیں اب یہاں سے واپس چلے جانا تھا۔ خدا حافظ بیٹے، اللہ نگہبان، انہوں نے مجھ سے صرف یہی کچھ کہا۔ جب وہ دلے سے گلے مل رہے تھے ان کا صرف ایک فقرہ مجھے سنائی دیا: دلے، میرے شیرے کا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ میری طرف دوبارہ دیکھے بغیر وہ واپسی کے لیے گھوم گئے۔ مجھے معلوم تھا کیا وہ میری طرف نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال ہم دونوں میں ایک جذباتی وابستگی ہو چکی تھی۔ ہم نے 6 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین دوستوں کی طرح گزارے تھے۔ وہ میرے استاد سے زیادہ میرے والد اور اس سے زیادہ دوست تھے۔ پکٹ سے باہر آتے ہوئے ہمیں پکٹ پر موجود جوانوں نے گن سلیوٹ کے ساتھ الوداع کہا، پھر باقی سب تو وہیں رہ گئے۔ دلہ اور 2 مسلح جوان آگے آگے چل دیے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ میرے کندھے سے ایک کپڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ اب میں مکمل بھارتی دیہاتی نظر آ رہا تھا۔ سرحدی لکیر پر ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر دونوں محافظ رک گئے۔ انہوں نے تیزی سے پوزیشن لے لی تھی۔ اس وقت وہ مکمل رینجرز نظر آ رہے تھے، مستعد، چاقو چوبند، تیار با تیار۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے گن سلیوٹ دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور دلے کی میت میں سرزمین پاک سے سرزمین حنود پر پہلا قدم رکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے 5 گز کے فاصلے پر چل رہے تھے۔ میرے منہ میں چنگم تھی جسے میں مسلسل چبا رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا یا خدا کی ذات۔ اس وقت تک تو میں وہی کچھ کرتا آیا تھا جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن اب وقت اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کا آ گیا تھا۔ مجھے اپنے متعلق ہمیشہ سے یہ خوش فہمی تھی کہ میں پتھر کے اعصاب رکھتا ہوں، لیکن بھارتی علاقے میں پہلا قدم رکھتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ سرحد پار کرتے ہوئے ایک جاسوس کو اس کیفیت سے بھی 2-4 ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ وقتی چیز تھی، ایسے ہی تھا جیسے کوئی لمحہ آئے اور گزر جائے۔ اب میں سنبھل چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا تھا۔ کسی انجانی طاقت نے میرے جسم میں بجلیاں دوڑا دی تھیں۔ مجھے اپنے عظیم مشن کے سامنے خوف، ڈر، گھبراہٹ سب ہیچ نظر آنے لگے تھے۔ ایک جذبہ تھا جس نے بہت سارے جذبوں کا گلا گھونٹ کر اپنی حقیقت منوا لی تھی۔ میں مسلمان ہوں اور ہندو کو تباہ کرنے جا رہا ہوں، اس ہندو کو جو میری ماؤں بہنوں، میرے ملک، میری قوم کو لوٹ لینا چاہتا تھا، مار ڈالنا چاہتا تھا۔ میں بقا کی جنگ لڑنے جا رہا تھا، ایک گھٹیا دشمن کے خلاف۔ دلہ بڑے اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے آگے چل رہا تھا۔ 2-3 منٹ تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر دیکھ لیتا، کیونکہ اس کا لڑکپن اور جوانی انہی راستوں کو پھلانگتے گزری تھی، لیکن میرا بہرحال یہ پہلا تجربہ تھا اور مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر احتیاط کے ساتھ اٹھانا پڑتا۔
رات کے سناٹے میں پیروں کی ہلکی سی چاپ بھی فضا میں دھماکے کی طرح گونجتی ہے، اور پھر سیسے کی ایک گولی اور چھٹی۔ کیونکہ ایسے حالات جو ان دنوں سرحدوں کے دونوں طرف رونما ہو رہے تھے، ان حالات میں کوئی بھی سرحدی محافظ ہالٹ پکارنے کی مہلت دینے کو تیار نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھ میں اور دلے میں فاصلہ بڑھ جاتا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے تک ہم دونوں اسی طرح خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر وہ ایک کھیت کے قریب رک گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود سنگن لینے آگے چلا گیا۔ اب ہم کسی حد تک محفوظ علاقے میں آ گئے تھے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ اب آنے والا تھا۔ ہمیں ایک نہر کو عبور کرنا تھا جس پر اکثر انڈین سیکیورٹی والے ناکا لگایا کرتے تھے۔ میں کھیت کے کنارے پر کماد کی فصل میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ شاید دلہا پہلے یہ اطمینان کرنے گیا تھا کہ جھونپڑی خالی ہے یا اس میں کوئی موجود ہے۔ کوئی 3-4 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ ہم دونوں قریب ہی ایک گھاس پھونس کی بنی ہوئی جھونپڑی میں آ گئے تھے۔ ایسی جھونپڑیاں عموماً کسان اپنے کھیتوں کے قریب بنا لیا کرتے ہیں۔ جھونپڑی میں بیٹھ کر ہم نے وہاں موجود ایک گھڑے سے پانی پیا۔ میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے آیا تھا، جبکہ دلہے نے فلیٹ بوٹ پہن رکھے تھے۔ اسے ربڑ کے جوتوں کے ساتھ چلنے کا خاصا تجربہ تھا، لیکن میں نے 2-3 فرلانگ چلنے کے بعد ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اونچے نیچے اور غیر ہموار راستوں پر جوتوں کے ساتھ اچھی طرح نہیں چل سکتا۔ اس علاقے میں ایک خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے کانٹوں والی جھاڑیاں جا بجا کھیتوں میں اور خاص طور سے کھیتوں کے کناروں پر لگی ہوئی ہیں۔ چونکہ مجھے ابھی ان کا خاص اندازہ نہیں تھا، اس لیے میرے پاؤں میں بے شمار کانٹے چبھ گئے تھے اور اب ہلکی ہلکی جلن بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھوئے تو خاصا سکون محسوس ہونے لگا۔ یہیں ٹھہرو، میں ذرا جائزہ لے آؤں، دلہے نے سرگوشی میں کہا اور مجھے کچھ ہدایتیں دے کر باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں اپنا لاہے عمل طے کرنے لگا۔ ہم لوگ راجستھان کے ایک علاقے گنگا نگر سے سرحد عبور کر رہے تھے۔ گنگا نگر پہلا سرحدی شہر تھا جو میرے ٹارگٹ کے راستے میں آتا تھا۔ دلہے نے مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلے آنا تھا، جبکہ بعد میں اپنے ٹارگٹ تک مجھے اکیلے ہی سفر کرنا تھا۔ ایک مرتبہ پھر دل ہی دل میں میں نے اپنے ٹارگٹ کے متعلق اطلاعات اور سفر کے متعلق ضروری احتیاطیں دہرائیں، اور وہیں جھونپڑی میں کپڑا بچھا کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کی دعا مانگی۔ میں اب بالکل پرسکون تھا، مطمئن اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ چند ہی منٹ بعد دلہا آ گیا۔ چلو جی، اس نے تیز سرگوشی کی اور ہم چل دیے۔ میں نے اپنے پاس موجود انڈین کرنسی نوٹ پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک کر کے اپنے کپڑوں میں مختلف جگہ چھپا کر رکھے تھے۔ چلتے چلتے ہم نہر کے کنارے پہنچے، وہاں اپنے کپڑے اتارے اور انہیں پلاسٹک کے تھیلوں میں اچھی طرح پیک کر کے ایک ڈوری کے ساتھ اپنے اپنے جسم سے باندھ لیا۔ اب ہم دونوں صرف انڈر ویئر اور بنیان کے ساتھ نہر عبور کر رہے تھے۔ نہر عبور کرنا پل صراط عبور کرنے سے مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ رات کو پانی میں پیدا ہونے والی معمولی سی آواز بھی دھماکہ پیدا کر دیتی ہے، اور دوسرے ہی لمحے سیسے کی گولی ہمارا مقدر بن جاتی، کیونکہ نہر کے مختلف حصوں میں عموماً انڈین سیکیورٹی والے شکار کے منتظر رہتے ہیں۔ ہم دونوں نے قریباً مردہ تیراکی یعنی سیدھے لیٹ کر تیرتے ہوئے نہر عبور کی تھی۔ اب ایک نئی مصیبت آن پڑی تھی۔ یہ نہر کناروں سے پکی تھی اور کنارے بھی خاصے اونچے تھے۔ جہاں کہیں کنارہ نیچا ہوتا یا وہاں سے نہر میں داخلے کا راستہ ہوتا، وہاں صیاد جال لگائے بیٹھا تھا۔ قریباً 4 مرتبہ ہم نے مختلف جگہ سے نہر کو عبور کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ خدا خدا کر کے ایک جگہ نہر کے کنارے بڑی بڑی جنگلی گھاس کے سرکنڈے جھکے دکھائی دیے۔ مجھ سے پہلے دلہے نے انہیں پکڑ کر جسم کو زور سے اوپر کی طرف جھٹکا دیا۔ میں اس کی جسمانی پھرتی پر حیران رہ گیا۔ اس کے بدن میں تو بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اوپر پہنچ چکا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا تھیلا کھولا اور اپنی پگڑی کو نیچے لٹکایا، جس کی مدد سے میں بھی باہر آ گیا۔ باہر آ کر مجھے علم ہوا کہ اس نے کیوں پہل کی تھی۔ تیز اور نوکیلی گھاس نے اس کے ہاتھ لہو لہان کر دیے تھے۔ اسے علم تھا
کہ میں نے ابھی ملک کے لیے بہت سا کام کرنا ہے، شاید اسی لیے اس نے مجھے تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ پہلی مرتبہ اس کی عظمت کا احساس ہوا۔ پگڑی کا پلو پانی میں بھگو کر میں نے اس کے ہاتھ اچھی طرح صاف کیے اور ایک ہاتھ پر کس کر پٹی باندھ دی، جس نے خون کا بہاؤ ختم کر دیا۔ وہ پٹی دلے نے تھوڑی دیر کے بعد ہی اتار دی۔ خامخواہ کسی کا میری طرف متوجہ ہونا ٹھیک نہیں، اس نے میری بات کا مختصر سا جواب دیا۔ ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ چلے جا رہے تھے، فصلیں اپنے جوبن پر تھیں، کہیں کہیں سے سبزہ روندا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں سے انڈین کانوائے گزرتے تھے اور اپنی لائی ہوئی تباہی اور بربادی کے نشان پیچھے چھوڑ جاتے تھے۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتے چلتے بالآخر ہم اس سڑک کے آخری کونے تک جا پہنچے جہاں سے ہمیں گنگا شہر میں داخل ہونا تھا۔ شہر میں داخلے کے لیے بھی ایک بڑی نہر بنی ہوئی ہے، اور داخلے کے لیے جہاں بھی نہر پر پل بنا ہوا تھا وہاں ایک ملٹری پوسٹ بھی موجود تھی۔ یہ سرد جنگ کا دور تھا۔ مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کاروں کی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی خبر سننے کو مل جاتی تھی، اور اب بھارتی جنگی جنون مغربی سرحدوں کا رخ کر رہا تھا۔ راستے میں جہاں جہاں سے ہم گزرے ہر طرف آرمی کانوائے آتے جاتے دکھائی پڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے دامن بچا کر اپنا سفر کرتے رہے، لیکن اپنے کام کی کوئی بات میں نے نظر انداز نہیں کی تھی۔ میری بے چین نظروں سے کچھ نہ بچ سکا تھا۔ اس جگہ کا نام 3 پلی تھا جہاں سے ہم شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ یہاں سے 3 راستے اس مقام پر آ کر ملتے ہیں جو مختلف دیہاتوں سے اس طرف آتے ہیں۔ 3 پلی سے تھوڑا پیچھے ہی ہمیں ایک سائیکل رکشہ نظر آ گیا۔ وہ شخص کسی کا دودھ لے کر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ دلہے نے موقع غنیمت جانا اور اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا حلیہ چونکہ بالکل دیہاتیوں جیسا تھا، اس لیے ہماری حالت پر کوئی شک نہ کر سکتا، لیکن اب ایک اور مشکل آڑے آ رہی تھی۔ یہاں کی مخصوص زبان پر مجھے عبور حاصل نہیں تھا۔ دلہے کی البتہ اور بات تھی۔ تم فی الحال اپنے آپ کو گونگا ہی سمجھو، اس نے سائیکل رکشے کی طرف بڑھتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے جواب میں گردن ہلا دی۔ اب ہم دونوں سائیکل رکشے میں بیٹھ چکے تھے۔ بھارتی دیہاتیوں میں بہت سے دیگر غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاموں کے علاوہ ایک کام کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے شراب بنانا۔ ہر دیہات میں غیر قانونی طور پر شراب نکالی جاتی ہے، جو شہروں میں سستے داموں فروخت ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کے منظور شدہ ٹھیکوں سے ان کے ریٹ خاصے کم ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹا طبقہ عموماً اس کار خیر کو ترجیح دیتا ہے۔ بھارت کا ہر دوسرا شہری شراب کا رسیہ ہے۔ نشہ بازی کا رجحان اتنا عام ہے کہ سڑک کے کنارے جیسے ہمارے ہاں چائے کے سٹال بنے ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں شراب کے ٹھیکے بنے ہوتے ہیں۔ یہاں سرکاری طور پر جاری شدہ شراب فروخت ہوتی ہے، اور ایک مخصوص احاطے کے اندر بیٹھ کر شراب نوشی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پنجابی دیہاتی معاشرے میں ایسے غیر قانونی دھندے کرنے والوں کی مدد کرنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ دلہے نے شاید اسی پس منظر میں پلان بنایا تھا۔ 2-3 منٹ تک گفتگو کرنے کے بعد ہی وہ رکشے والے کو اپنے ڈھب پر لے آیا تھا۔ ایک قریبی گاؤں سے اس نے اپنا رشتہ جوڑتے ہوئے وہاں کے 5-6 معتبر قسم کے بدماشوں کا حوالہ دے کر اس پر اچھا خاصا روب ڈال دیا تھا۔ مہاراج جی، ہم تو داس ہیں، آپ کا جتنا مال بھی ہو شہر پہنچ جائے گا۔ عموماً سائیکل رکشہ کو ہی اس غیر قانونی شراب کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا، اور ایسے لوگ اچھے خاصے پیسے کما لیتے۔ دلہے نے اسے یہی لالچ دیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے کام کروائے گا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔